حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی کمال کا یہ حال تھا کہ جب بغداد میں آپ کسی بھی مجلس میں وعظ فرمایا کرتے تھے تو 70 ہزار سامعین کا مجمع ہونے لگا۔ تو بعض عالموں کو حسد ہونے لگا کہ ایک اعجمی شخص کو بغداد میں اس قدر مقبولیت کیوں کر حاصل ہو گئی۔ چنانچہ حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی، علامہ حافظ عبد الرحمن جوزی، جو دونوں اپنے وقت کے علم کے سمندر اور حدیثوں کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، آپ کی مجلس میں وعظ میں بغرض امتحان حاضر ہوئے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وعظ شروع فرمایا تو ایک آیت کی تفسیر بیان فرمانے لگے۔ پہلی تفسیر تو ان دونوں عالموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں نے تصدیق کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اسی طرح میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 11 تفسیروں تک تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے رہے اور تصدیق کرتے رہے، مگر جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو اس تفسیر سے دونوں ہی لا علم تھے، اس لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں آپ کا منہ تکنے لگے۔ اسی طرح 40 تفسیریں اس آیت کی آپ بیان فرماتے چلے گئے اور یہ دونوں محو حیرت بنے سنتے اور سر دھنتے رہے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا رجعنا من القول الى الحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یعنی قال سے ہم حال کی طرف پلٹے، یہ فرمایا اور ایک مرتبہ جو بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند فرمایا تو ساری مجلس میں ایک جوش کیفیت اور اضطراب پیدا ہو گیا اور علامہ ابن جوزی نے جوش حال میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اسی طرح مفرج بن نبہان بلند پائے علماء آپ کی مجلس واعظ میں امتحان کے لیے گئے۔ ہر ایک نے ایک ایک مشکل سے مشکل مسئلہ سوال کے لیے اپنے ذہن میں رکھا، لیکن جس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ کی کرسی پر رونق افروز ہوئے تو قبل اس کے کہ کوئی سوال کرے آپ نے تھوڑی دیر سر جھکا کر مراقبہ فرمایا، پھر یکایک آپ کے سینے اقدس سے ایک نورانی تجلی نمودار ہوئی، سبحان اللہ، اور وہ بجلی کی طرح تمام علماء کے سینوں میں پیوست ہو گئی اور سب کے سب علماء چیخ مار کر اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگے اور اپنی اپنی پگڑیاں پھینک کر برہنہ سر کرسی کی طرف دوڑ پڑے اور تمام علماء اپنا اپنا سر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈالنے لگے۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک کو اپنے سینے سے لگا کر ان کے مشکل مسائل کا جواب دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ہر ایک سوالوں کا جواب پورا ہو گیا اور سب سکون کے ساتھ بیٹھ کر وعظ سننے لگے۔ مفرج بن نبہان کہتے ہیں کہ وہ وعظ ختم ہونے کے بعد میں ان علماء سے ملا اور دریافت کیا کہ تمہارا کیا حال ہو گیا تھا، سر برہانہ ہو گئے تھے، پگڑی پھینک دیے تھے؟ تو ان لوگوں نے بتایا جیسے ہی ہم سوال کی نیت سے مجلس میں حاضر ہوئے تو اچانک ایک دم ہمارا سارا علم ہی سلب ہو گیا، ختم ہو گیا اور ہم اپنے علمی کمال کے زوال پر بے قرار ہو کر بلبلا اٹھے۔ لیکن جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو اپنے سینے سے لگایا تو ہمارا سارا علم واپس آ گیا، بلکہ اس قدر زیادہ شرح صدر حاصل ہو گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابوں سے ہمارے دلوں کے بند دروازے کھل گئے اور ہم علوم سے مالا مال ہو گئے، سبحان اللہ۔ اسی لیے
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे है महरे हमेशा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा।